بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین خاتم النبیین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ معزز شرکائے علمہ البیان، قابل احترام سامعین، آج آپ کے بیچ 79 نمبر کا سبق پیش ہے۔ کل غزوہ حنین شروع کیا گیا تھا۔ غزوہ حنین ان غزوات میں سے ہے جس کی حیثیت اس چراغ کی ہے جو بجھنے سے پہلے زور سے ٹمٹماتا بھدبھداتا ہے۔ یاد رہے کہ اس عارضی بھدبھداہٹ میں مسلمانوں کو ابتدائی طور پر کچھ زخم آئے ہیں، جیسا کہ کل کے سبق میں کچھ باتیں آپ کے سامنے آئی تھیں۔ حضرات، حنین کے میدان میں جب ابتدائی طور پر کچھ زخم مسلمانوں کو آئے اور انہیں عارضی طور پر پیچھے ہٹنا پڑا، تو وہ لوگ جو مسلمان نہیں ہوئے تھے، جن کی تعداد آپ نے کل سنی تقریباً 2000 تھی، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، ان کا تبصرہ سننے سے تعلق رکھتا ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ ان مسلمانوں یا کافروں میں دو طرح کے لوگ ہیں۔ بعض بغض اسلام میں ابھی بھی مبتلا ہیں، جبکہ دوسرے بعض کفر کے باوجود حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کے حق میں ہیں، طرفدار ہیں۔ ان میں کچھ خاص نام بھی ہیں۔ آئیے سبق شروع کرتے ہیں۔ اس غزوے میں ابتدائی طور پر جب مسلمانوں کو شکست ہو گئی تھی اور وہ بھاگ کھڑے ہوئے تھے، تو مکے والوں میں ان لوگوں نے یہ چیمی گوئیاں شروع کر دیں جو ابھی نئے مسلمان ہوئے تھے اور جن کے دلوں میں ابھی ایمان کی پختگی پیدا نہیں ہوئی تھی۔ ان لوگوں میں ابو سفیان بن حرب بھی تھے۔ ایک قول ہے کہ اس وقت تک ان کا اسلام مضبوط نہیں ہوا تھا، یہاں تک کہ ان کے ترکش میں پانسے کے تیر بھی موجود تھے۔ چنانچہ ابو سفیان نے مسلمانوں کی پسپائی دیکھ کر اپنے ساتھیوں سے کہا کہ ان کی یہ شکست اور پسپائی اب سمندر کے ساحل سے پہلے نہیں رک سکتی۔ پھر کہنے لگے، خدا کی قسم، حوازن کے لوگ جیت گئے۔ صفوان بن امیہ جو انہی کے ٹکر کے لوگوں میں تھے اور یہ ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، ابو سفیان کی یہ بات ناگوار ہوئی اور انہوں نے غضبناک ہو کر ابو سفیان سے کہا کہ تیرے منہ میں خاک، یعنی خدا نہ کرے کہ ایسا ہو۔ حضرات، یہ سفیان بن امیہ کے بارے میں کچھ مختصراً آپ گزشتہ سبق سے واپس سن لیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حنین کا ارادہ فرمایا تو ظاہر ہے ابھی آپ نے فتح مکہ فرمایا تھا، مسلمانوں میں اسلحوں کی کمی تھی اور ایک بہت بڑی فوج سے ٹکر لینی تھی، اس لیے آپ نے صفوان بن امیہ کو بلایا اور ان سے ہتھیار مستعار مانگے، اور آپ نے فرمایا، ابو امیہ، ہمیں اپنے ہتھیار عارضی طور پر دے دو تاکہ کل ہم ان کو دشمنوں کے مقابلے کے لیے استعمال کر سکیں۔ صفوان نے کہا، یا رسول اللہ، آپ کیا زبردستی میرے ہتھیار چھیننا چاہتے ہیں؟ آپ نے فرمایا، نہیں، بلکہ عارضی طور پر اس وقت تک کے لیے ان کی ضمانت ہوگی جب تک کہ ہم وہ تمہیں واپس ادا کر دیں۔ صفوان نے کہا کہ اس میں کوئی حرج نہیں۔ امام احمد بن حنبل کی روایت میں یوں ہے کہ صفوان نے کہا کہ عارضی طور پر اور واپسی کے وعدے پر دے سکتا ہوں۔ آپ نے فرمایا، جو چیز عاریتاً یعنی عارضی طور پر لی جاتی ہے، اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ واپس کی جائیں گی۔ چنانچہ صفوان نے 100 زرہیں اور انہی کے ساتھ ہتھیار دے دیے۔ ایک قول ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صفوان سے فرمایا تھا کہ ان زرہوں کو مناسب اور مطابق ہتھیار دے دو، جس پر صفوان نے ہتھیار بھی دیے۔ کہا جاتا ہے کہ جنگ کے درمیان ان میں سے کچھ زرہیں ضائع ہو گئی تھیں، جس پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صفوان سے فرمایا کہ ان کی ضمانت لے لے، مگر صفوان نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آج مجھے اسلام سے بہت زیادہ دلچسپی اور رغبت پیدا ہو چکی ہے۔ یہی صفوان بن امیہ ہیں جن کا تذکرہ ابھی آپ نے سنا۔ حضرات، مسلمانوں کی ابتدائی شکست کی خبر مکے پہنچی تو وہاں بہت سے لوگوں کو اس سے بے حد خوشی ہوئی اور وہ علی الاعلان مسلمانوں کو گالیاں دینے لگے، یہاں تک کہ ان میں سے ایک شخص نے جو ابھی تک کافر ہی تھا کہا، اب عرب کے لوگ اپنے باپ دادا کے دین پر لوٹ آئیں گے۔ ایک دوسرے شخص نے جو صفوان بن امیہ کا ماں شریک بھائی تھا کہا، آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جادو ٹوٹ گیا، استغفر اللہ۔ اس پر صفوان بن امیہ نے جو اس وقت تک مشرک تھے کہا، خاموش، خدا کرے تیرے دانت ٹوٹ جائیں، یعنی اپنا منہ بند کر، خدا کی قسم مجھے یہ بات کہیں زیادہ محبوب ہے کہ قریشی یعنی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم میرا حاکم و بادشاہ بنے، مگر مجھے یہ کسی طرح گوارا نہیں ہے کہ بنو حوازن کا کوئی شخص مجھ پر حکومت کرے۔ ایک روایت میں یوں ہے کہ ایک قریشی شخص کا گزر صفوان بن امیہ کے پاس سے ہوا،
اس شخص نے صفوان سے کہا، لو تمہیں خوشخبری ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کو شکست ہو گئی۔ اب خدا کی قسم وہ اس شکست کے بعد کبھی نہیں پنپ سکیں گے۔ یہ سن کر صفوان بن امیہ غضبناک ہو اٹھے اور کہنے لگے، کیا تو مجھے دیہاتی گواروں کی فتح پر خوشخبری دے رہا ہے؟ خدا کی قسم میں ایک قریشی شخص کا محکوم بننا پسند کرتا ہوں، مگر کسی دیہاتی کی سرداری میں رہنا گوارا نہیں کر سکتا۔ حضرات، اسی طرح کا واقعہ حضرت اکرمہ بن ابی جہل کے ساتھ بھی پیش آیا۔ حضرت اکرمہ بن ابی جہل نے کہا کہ جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ اس شکست کے بعد مسلمان کبھی نہیں پنپ سکیں گے، تو یہ معاملہ تیرے ہاتھ میں نہیں ہے، یہ معاملہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، اس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی دخل نہیں ہے۔ اگر آج کے دن انہیں شکست ہو گئی تو کون جانے کہ کل کا دن ان کا ہو۔ یہ سن کر سہیل بن عمرو نے کہا، وہ زمانہ ابھی زیادہ پرانی بات نہیں ہے جب تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں پیش رہا کرتے تھے۔ حضرت اکرمہ نے جواب دیا، ابو یزید، اس وقت ہمارا کوئی دین ہی نہیں تھا، ہماری عقلیں خراب ہو گئی تھیں اور ہم پتھروں کی پرستش کیا کرتے تھے جو نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں نہ فائدہ۔ حضرات، یہ وہی اکرمہ بن ابی جہل ہیں جو فتح مکہ کے وقت مکہ سے فرار ہو کر سمندری راستے سے فرار ہونا چاہتے تھے۔ ان کی بیوی ان کے پاس گئیں اور انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لا کر انہیں کھڑا کر دیا، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے اسلام پیش کیا اور انہوں نے اسلام قبول کیا۔ یہ 15، 20، 25 دن کے اسلام کا اثر اکرمہ بن ابی جہل پر یوں ہے۔ حضرات، ایک واقعہ جو آج کے سبق کا آخری واقعہ ہے پیش خدمت ہے۔ حضرت شیبہ حجبی سے ایک روایت ہے۔ یہ شیبہ دربان حرم تھے اور ان کی اولاد بنو شیبہ کہلاتی ہے، جس میں حرم کی دربانی اور کعبے کی کنجیوں کا سلسلہ چلتا رہا۔ جیسا کہ بیان ہو چکا ہے، عربی میں کعبے کے عہدے کو حجابہ کہا جاتا ہے، جس کے معنی ہے دربانی۔ جس کے پاس کعبے کی کنجیاں ہوتی ہیں ان کو حاجب حرم کہا جاتا ہے، جس کے معنی ہے دربان حرم۔ اسی نسبت سے کعبہ کی کنجیاں رکھنے والے شخص یا خاندان کو حجبی کہا جاتا ہے۔ غرض یہ شیبہ حجبی اپنے اسلام قبول کرنے کا واقعہ اور اس کا سبب بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہمارے باپ دادا جن گمراہیوں میں مبتلا تھے ان کو ہم لوگوں نے جس سختی کے ساتھ اختیار کر رکھا تھا، ایسی عجیب تھی کہ میں نے اس سے زیادہ حیرتناک عجیب تعصب پسندانہ بات نہیں دیکھی۔ یہاں تک کہ فتح مکہ کا سال آ گیا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں فاتحانہ داخل ہوئے۔ فتح مکہ سے فارغ ہونے کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے بنو حوازن کے مقابلے کے لیے حنین کے لیے روانہ ہوئے۔ اس وقت میں نے کہا کہ میں بھی قریش کے ساتھ بنو حوازن کے قبیل مقابلے کے لیے جاؤں گا، کیونکہ ممکن ہے کہ جنگ کے درمیان جب دونوں لشکر آپس میں گتھ جائیں تو مجھے موقع مل جائے اور میں دھوکے سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو استغفر اللہ قتل کرنے میں کامیاب ہو جاؤں۔ اس طرح میں تنہا ہی تمام قریش کا بدلہ چکا دوں گا۔ ایک روایت میں یہ لفظ ہیں کہ اس طرح اس روز میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنا انتقام لے سکوں گا۔ جیسا کہ بیان ہو چکا ہے کہ غزوہ احد میں شیبہ حجبی کے باپ چچا قتل ہو چکے تھے، ان کو حضرت حمزہ نے مارا تھا۔ شیبہ کہتے ہیں کہ میں اس وقت کہا کرتا تھا کہ اگر عرب و عجم کا ہر شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے لگے گا تو میں اس وقت بھی ان کی پیروی اختیار نہیں کروں گا، بلکہ ان کا بول بالا اور ان کے خلاف میری دشمنی میں اضافہ ہی کرے گا۔ غرض شیبہ حجبی بھی دوسرے قریشیوں کی طرح حضرت کے ساتھ حنین روانہ ہو گئے۔ جنگ شروع ہونے کے بعد جب گھمسان کی لڑائی ہونے لگی، دونوں فریق ایک دوسرے میں گڈ مٹ گئے، تو اس وقت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خچر پر سے نیچے اترے۔ شیبہ کہتے ہیں کہ میں فوراً تلوار سونت کر بڑھا اور آپ کے پاس پہنچ کر میں نے آپ کو قتل کرنے کے لیے تلوار بلند کی، مگر جس وقت میری تلوار اپنا کام کرنے ہی والی تھی کہ اچانک ایک بجلی سی چمکی اور آگ کا ایک کوڑا میرے اوپر بلند ہوا۔ قریب تھا کہ وہ کوڑا مجھے جلا کر خاک کر دے۔ میں نے جلدی سے اور ڈر کے مارے تلوار پھینک کر اپنے ہاتھ اپنی آنکھوں پر رکھ لیے۔ ایک روایت میں یوں ہے کہ جب میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر وار کرنے کا ارادہ کیا تو اچانک میرے اور آپ کے درمیان آگ کی خندق اور لوہے کی ایک دیوار حائل ہو گئی۔ اسی وقت رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے آواز دی، شیبہ میرے قریب آؤ۔ میں آپ کے پاس پہنچا، آپ میری طرف متوجہ ہو کر مسکرائے، آپ
میری نیت کو سمجھ چکے تھے، چنانچہ آپ نے میرے سینے پر اپنا دست مبارک پھیرا اور بارگاہ رب العزت میں میرے لیے دعا فرمائی، اے اللہ ان کو شیطان سے پناہ دیجئے۔ شیبہ کہتے ہیں کہ خدا کی قسم اس گھڑی سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اپنے کان، آنکھ اور اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز ہو گئے، اور میرے دل میں آپ کے خلاف جو کچھ جذبات بھرے ہوئے تھے وہ آن کی آن میں دھل کر صاف ہو گئے۔ اس کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا کہ قریب آؤ، جنگ کرو۔ چنانچہ میں نے آگے بڑھ کر آپ کے سامنے سے دشمن پر حملہ کیا اور تلوار چلانے لگا۔ خدا جانتا ہے کہ ان میں اپنی جان دے کر بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر دشمن سے بچانا چاہتا تھا۔ اگر میرا باپ بھی زندہ ہوتا اور میں اسے حضرت کے مقابلے پر دیکھتا تو اس پر بھی تلوار آزمائی کرتا۔ اس کے بعد میں سائے کی طرح حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہا، جیسا کہ کچھ دوسرے لوگ بھی آپ کی حفاظت کے لیے آپ کے ساتھ ساتھ لگے ہوئے تھے، یہاں تک کہ مسلمان لوٹ لوٹ کر حضرت کے پاس آ گئے اور سب مل کر ایک دم دشمن پر پلٹ پڑے۔ حضرات، آج کا سبق یہیں پر ختم کرتا ہوں۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ان جانثاروں کو پوری امت کی طرف سے جزائے خیر عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ان کے طفیل ہمیں بھی جانثاری بخشے۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔